ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی پاکستان کی سیاسی شخصیت کے بارے میں بتاؤں گا جسے سیاست کا دلال کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کی سیاست کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، پاکستان کی سالمیت کو اور پاکستان کی ساخت کو سب سے زیادہ نقصان اس سیاستدان نے پہنچایا ہے۔ ناظرین، بات نواز شریف کی ہو رہی ہے۔ نواز شریف ایک ایسا غدار وطن اور ایسا سیاسی دلال ہے جس نے پاکستان کو ہمیشہ ہی نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے دور حکومت کے اندر 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے اس انسان نے کبھی پاکستان کو ایک ڈھیلے کا منافع نہیں دیا۔ اس کا منافع جس کو آج لوگ میٹرو بس اور ادھر ادھر کے سڑکی اور تعمیراتی پروجیکٹ کہتے ہیں، ان لوگوں کو ایک بات بتا دی جائے، وہ پروجیکٹ نہ صرف اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں بلکہ اس کی کمپنیز اس کے پروجیکٹس کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ میٹرو بس کے اندر لگنے والا لوہا، میٹرو بس کے اندر یوز ہونے والی سیمنٹ پاکستان کی گورنمنٹ کے اداروں سے نہیں، اس کے اداروں سے گئی تھی۔ اس کی فیکٹریوں کے اندر سے لوہا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے میٹرو بنا دی، اور وہی میٹرو جو آج عمران خان نے پشاور کے اندر بنائی ہے وہ آدھی قیمت میں بنی ہے۔ ناظرین، نواز شریف ایک ایسا انسان ہے جس نے کبھی سیاست نہیں کری، نہ ہی مردوں والی سیاست اور نہ ہی ایک لیڈر والی سیاست۔ اس کا سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے ذاتیات کی سیاست کری ہے، ذاتیات پر اس نے کردار کشی کری ہے، بہت سے لوگوں کی، بہت سے پرائم منسٹرز کی، بہت سے پاکستان کی عظیم شخصیت کی۔ مولانا فضل الرحمان کے ذریعے اس نے محترمہ بی بی بے نظیر بھٹو، شہید بے نظیر بھٹو کی حکومت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اس نے یہ فتویٰ دلوایا کہ عورتیں، خواتین حکومت نہیں کر سکتی۔ بے نظیر بھٹو اپنی کتاب مشرق کی بیٹی، جسے بر صغیر کی ایک بہت بڑی عظیم کتاب کہا جاتا ہے، جس کا انگریزی ترجمہ بے نظیر بھٹو نے امریکہ کے اندر شائع کروایا، ڈاٹر آف ویسٹ۔ اس کے اندر بے نظیر لکھتی ہیں کئی جگہ پر کہ نواز شریف نے میرے ساتھ مردوں والی سیاست نہیں کی، اس نے ہمیشہ ذاتیات کی سیاست کی ہے میرے ساتھ۔ بے نظیر اپنا واقعہ لکھتی ہیں کہ کس طرح اسمبلی کے اندر میرے پیلے لباس کے اوپر نواز شریف نے مجھے پیلی ٹیکسی کا خطاب دیا، اور بعد میں وہ جلسے، جلوس، ریلیوں اور گلی محلے میں وہ نعرہ عام لوگوں نے استعمال کیا، مخالف لوگوں نے، جو بی بی کے مخالف تھے، انہوں نے استعمال کیا، اور اس انسان نے، نواز شریف نے، اس نعرے کو مشہور کیا۔ بے نظیر کی یونیورسٹی کی زندگی کی تصویریں اس نے سر عام جہاز سے پھینکوائیں، ان تصویروں کو ایڈٹ کر کر ننگی تصویروں کو جہاز سے پھینکوایا گیا، اور الیکشن کی مہم میں وزیر اعظم بننے کی لالچ نے اس بندے کو اتنا گرا دیا کہ اس نے ذاتیات، اس نے کردار، اس نے انسانی احساسات کو مجروح کر کر بے نظیر بھٹو کی کردار کشی کری۔ اس سیاسی دلال، جاہل انسان نے نہ صرف بے نظیر کی بے حرمتی کری، اس نے پاکستان کی ایک عظیم انسان عمران خان کی بیوی کی بہت زیادہ بے عزتی کری۔ جمائمہ خان ایک ایسی خاتون تھی جس کا سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ عمران خان اسے پاکستان لے کر آیا، اور جب عمران خان نے اپنی سیاسی دور کا آغاز کرا تو سب سے پہلے نواز شریف نے اس کی کردار کشی کری۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے دور کی تصاویر اور بہت سی ایسی چیزیں جو اس کے ماضی کا حصہ تھی، عمران خان کے ماضی کا حصہ تھیں، جس سے وہ نکل آیا تھا اور ایک کرکٹر کے طور پر جانا جاتا تھا، اس نے وہ تصویریں اور ایسے القابات جن کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، وہ القابات اسمبلی تقریروں کے اندر استعمال کرے۔ مولانا فضل الرحمان ایک دفعہ پھر نواز شریف کے لیے اپنا سیاسی طور پر ایک اسلامی فتویٰ دیا کہ عمران خان یہودی ہیں، اس نے یہودی سے شادی کری ہے۔ اس بکاؤ مولوی مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کی بیوی کو یہودی قرار دیا۔ وہ جمائمہ خان جو ایک آسائشوں والی پرتکلف زندگی سے پاکستان بنی گالہ کے اندر محور ہو کر رہ گئی تھی، اس عورت کو نواز شریف نے سڑکوں کے اوپر پمفلٹ کے ذریعے بدنام کیا اور خوب کردار کشی کری۔ دکھ صرف اس بات کا ہے کہ آج اس بی بی کا بیٹا بلاول بھٹو کس طرح مریم کے ساتھ برسی کے اوپر بیٹھ کر گانوں کے اوپر کمر ہلاتا ہے، سر جھماتا ہے، اور کس طرح لطف اندوز ہوتا ہے سنگیت سے۔ وہ انسان،
وہ اس انسان کا بیٹا ہے جس نے ملک کو میزائل ٹیکنالوجی سے نوازا۔ اس کے نانا نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنوایا۔ بھٹو نے کہا تھا کہ ہم بھوکے رہ لیں گے لیکن ہم ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ ناظرین، آج یہ سیاسی دلال انڈیا کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے۔ یہ نہ صرف سیاسی دلال ہے، یہ ایک غدار وطن بھی ہے، یہ ملت کا غدار ہے۔ آج پی ڈی ایم کے جلسوں کے اوپر طالبان کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، فری بلوچستان کی نعرے لگائے جاتے ہیں، ملک کو توڑنے کی باتیں کی جاتی ہیں، ملک کے اندر فساد برپا کیا جاتا ہے، کبھی پنجابی جاگ تیری عزت اور اس قسم کے بیہودہ نعرے لگوائے جاتے ہیں جس سے قوم ٹوٹتی ہے۔ یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ غداری ہے جس کے اسلام نے غدار کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس طرح نواز شریف نہ صرف سیاسی دلال ہے، نواز شریف ایک غدار وطن بھی ہے، ملت کا غدار ہے، اس مسلمانوں کی پوری امت کا غدار ہے۔ نواز شریف کو اچھا کہنے والے میری سمجھ سے باہر ہیں۔ مجھے اس کا کوئی ایک اچھا کام نہیں پتہ جس کو میں یہاں پہ مینشن کر سکوں نیوٹرل ہو کر۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہباز شریف ایک اچھا انسان ہے، کافی حد تک وہ ایک اچھا انسان ہے، اس کی گفتگو، اس کی شائستگی، اس کا علم، وہ ایک اچھا انسان ہے۔ برعکس نواز شریف وہ سیاسی دلال نہیں ہے، اس نے کبھی ذاتیات کے اوپر بات نہیں کری۔ مسلم لیگ نون ایک بہت بڑی جماعت ہے جس کے اندر بہت پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں، بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن وہ ہمیشہ اس بات سے مات کھا جاتی ہے سیاسی اقدار کی وجہ سے اور ایک کردار کی وجہ سے۔ مسلم لیگ نون صرف نواز شریف کی وجہ سے بدنام ہوتی ہے۔ ایاز صادق اس جماعت کا بندہ جس نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر فوج کے خلاف بیان دیا کہ 27 فروری کو ہمارے آرمی چیف کو بخار ہو گیا تھا ڈر سے، اور اس بیان کو انڈیا نے 3 دن اپنے نیوز چینل پر چلایا۔ پی ڈی ایم کے جلسے وہاں پر لائیو دکھائے جاتے ہیں۔ مریم نواز شریف جو عمران خان کو برے القابات سے پکارتی ہے، بدتمیزی سے بلاتی ہے، اس کی باتوں کو انڈیا کے اندر لائیو دکھایا جاتا ہے۔ اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ لوگ انڈیا کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور اس سے یہ بات 100% واضح ہے کہ یہ غدار وطن ہے۔ ایک اچھا سیاستدان سیاست کرتا ہے، اس کی مثال میں آپ کو بہت سی دے سکتا ہوں، لیکن موجودہ دور حکومت کے اندر میں آپ کو ایک سیاسی مثال دیتا ہوں کہ سیاست کس طرح کی جاتی ہے۔ سیاست عمران خان کر رہا ہے کہ وہ فوج کے ساتھ ایک پیج پر بیٹھ کر ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس کا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں موجود اس اکانومی کے اندر، اس بزنس کے اندر، اس پاکستان کی کسی بھی ادارے کے اندر اس کا اپنا کوئی انٹرسٹ موجود نہیں۔ اسے کہتے ہیں سیاست، اور ایسا بندہ جو سیاست کرتا ہے اسے ہم سیاسی نہیں کہتے، اس کو ہم لیڈر کہتے ہیں۔ یہ ایک واضح فرق ہے نواز شریف کی سیاست میں اور عمران خان کی سیاست میں۔ نواز شریف ایک بزنس مین تھا اور عمران خان ایک لیڈر ہے۔ یہاں میں ایک اور بات واضح کر دوں کہ نواز شریف کی پارٹی کے اندر اچھے لوگ بھی موجود ہیں، برے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن نواز شریف غلط بندہ ہے۔ عمران خان ایک اچھا بندہ ہے، لیکن اس کی پارٹی میں اچھے بندے کم ہیں اور برے بندے زیادہ ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے جو ملک کی ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کے ساتھ اس وقت فوج اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک وزیر اعظم کٹ پتلی نہیں بنا ہوا۔ اس کے فیصلے اہمیت رکھتے ہیں، اس کی باتیں جو وہ باہر جا کر کرتا ہے، وہ جو مرضی جو منہ میں آئے وہ بولتا ہے، وہ کوئی پرچی لے کر نہیں جاتا، وہ کسی کی بات سے بندہ ہوا نہیں ہوتا کہ تم نے وہاں جا کر یہ بات کرنی ہے، وہ اپنی مرضی کی بات کرتا ہے، اور یہ ایک لیڈر کی پہچان ہے۔ میرا کسی انسان سے کوئی اختلاف نہیں، میرا صرف نواز شریف کے ساتھ اختلاف ہے۔ اگر آپ کو میری کچھ باتیں بری لگی ہوں تو میں بہت معذرت خواہ ہوں، اس کو ہضم کرنا سیکھیں اور اس کے اوپر ریسرچ کریں کہ میں نے یہ بات کیوں کہی ہے، کس طرح نواز شریف نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے، ملک کی ترقی کو، ملک کی سالمیت کو، ملک کی ساخت کو، اس نے ملک کو کاٹا ہے، توڑا ہے۔ پلوامہ کا حملہ جس نے بھی کرا، بے شک پاکستان نے کرا، ہمیں نہیں معلوم کس نے کرا، اگر کرا بھی تو دشمن کے سامنے اس چیز کا اعتراف کرنے کا جواز بنتا ہی نہیں تھا، لیکن نواز شریف نے پلوامہ کے حملے کے اندر یہ کہا کہ ہم پلوامہ کے حملے کے اندر ملوث تھے، اور یہ سراسر فوج کی بدنامی کری اس نے۔
تو وہ بندہ نہ فوج کے ساتھ ہے نہ ملک کے ساتھ اچھا ہے۔ اس نے پاکستان کے عظیم ڈاکٹر عبدالقدیر کی بے حرمتی کری یہ کہہ کر کہ ہم نے ایٹم بم اس طرح بنایا کہ امریکہ نے افغانستان کے اوپر بم گرایا، ہم اس میں ایک بچا ہوا تھا، ہم اٹھا کر لے آئے، ہم نے اس کو توڑ مروڑ کر ایٹم بم بنا دیا۔ یعنی ایک 20 سال کی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی محنت کو اس نے پھاڑ میں پھینک دیا اور اپنی ایک فضول سی بات کو اس نے آگے رکھ دیا۔